لی و مالی بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ جو صبح کم از کم ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لے، اللہ پاک شیطان اور اس کے لشکروں سے اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جو صبح کم از کم ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لے تو دن بھر میں جو اس کے جائز کام ہو اللہ پاک اسے پورا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص دریا کے کنارے دوڑ رہا، صبح کا وقت تھا۔ اس نے ایک مچھلی پکڑنے والے کو دیکھا کہ وہ کشتی میں بیٹھا، ٹیپ لگائے، سگریٹ کی کش لے رہا تھا، بڑا پرسکون تھا۔ وہ شخص دوڑتے دوڑتے اس کے پاس رک گیا اور اس نے کہا کہ بھائی صبح کا وقت ہے، جاؤ دریا پہ جا کر مچھلیاں پکڑو۔ تو وہ شخص بڑے اطمینان سے کہنے لگا کہ آج صبح میں گیا تھا تو بہت جلدی میرے جال میں مچھلیاں لگ گئی، آج میں نے مچھلیاں پکڑ لی۔ اس شخص نے اس سے کہا کہ اگر صبح تمہیں مچھلیاں مل گئی ہیں تو پھر چلے جاؤ اور مچھلیاں پکڑ لو۔ تو کہنے لگا کہ اور مچھلیاں پکڑ کے کیا کروں گا؟ کہنے لگا تمہارے پاس مال آ جائے گا تو تم اور بڑی کشتی خرید لینا۔ اور بڑی کشتی لے کے کیا کروں گا؟ جب بڑی کشتی ہوگی تو زیادہ مچھلیاں پکڑو گے۔ میں زیادہ مچھلیاں پکڑ کے کیا کروں گا؟ زیادہ مچھلی آ جائے گا تو اچھا سا گھر بنا لینا۔ کہ اچھا گھر بنا کر میں کیا کروں گا؟ باقی پھر شادی کرنا، بچے ہوں گے، مزے کی زندگی گزارنا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ابھی کیا کر رہا ہوں؟ ابھی کیا کر رہا ہوں؟ ابھی بھی تو میں خوش ہوں، پرسکون ہوں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ بندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہے، جس کو توکل کہا جاتا ہے۔ توکل کرنا، اللہ پاک پر بھروسہ کرنا، کیونکہ انسان جو زندگی گزارتا ہے نا، ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، کسی کے پاس کار ہے، کسی کے پاس ایئر کنڈیشن کار ہے، کسی کے پاس لینڈ کروزر ہے، کوئی جھگی میں رہتا ہے، کسی نے اپنا چھوٹا سا گھر بنایا ہوا ہے، تو کوئی فلیٹ میں رہتا ہے، کوئی بنگلے میں رہتا ہے، کوئی کوٹھی میں رہتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی ہے۔ لیکن کامیابی اس میں ہے
کہ بندہ اللہ کے دیے پر راضی رہے. یعنی اس کا اگر یہ اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، جب وہ اس چیز فرمانا ہی ہے، جب انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو اس کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے. ورنہ یاد رکھیے، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے والے، بڑے بڑے مال کمانے والے، یہ ٹھیک ہے بظاہر بڑی کوٹھی میں رہتے ہیں، ان کے پاس ایک سے ایک گاڑی ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی بڑی بے چینی اور بے سکونی کی گزرتی ہے. ان کے پاس بہترین بیڈ روم بنا ہوتا ہے، سونے کا کمرہ ان کا الگ ہے، شہر کا سب سے اچھا فرنیچر ان کے کمرے میں لگا ہوا، نرم اور ملائم بستر بھی ہیں، ایک نہیں دو اے سی لگے ہوئے ہیں، لائٹ جاتی نہیں ان کے گھر میں. مگر ایسا شخص اتنے بڑے گھر، اتنے اچھے پلنگ، اتنے نرم و ملائم پلنگ پر بھی سو نہیں پاتا، اس کو نیند ہی نہیں آتی. پتا چلتا ہے کہ نیند جو ہے نا وہ پیسے سے خریدی دی جاتی ہے، پلنگ خرید سکتے ہیں، نیند نہیں ملتی. تو بندہ اگر اللہ پاک پر بھروسہ کرے تو وہ بڑی پیاری اور بڑی پرسکون زندگی گزارتا ہے. خلیفہ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا آپ نے. اس کے دور میں 63 سال ہو گئے، یعنی اناج بارش نہیں ہو رہی تھی، اناج نہیں اگ رہا تھا، تو لوگ بڑے پریشان تھے. لوگوں نے ایک غلام کو دیکھا، اس دور میں غلام ہوتے جیسے آج کل ملازم ہوتے، تو غلام کو دیکھا کہ بڑا پرسکون ٹھاٹ پاٹ سے صاف ستھرا لباس پہن کے وہ لوگوں میں گھوم رہا تھا. تو لوگوں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ ہم اتنے پریشان ہیں اور تو غلام ہو کر اتنا پرسکون گھوم رہا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میرے آقا کے پاس بہت ساری گندم گودام میں رکھی ہے، تو مجھے فاقے کا ڈر نہیں ہے، میں اس لیے پرسکون ہوں. لوگ اس کو خلیفہ کے پاس لے کر گئے. خلیفہ نے کہا کہ حضور آپ اتنے پریشان ہیں اور یہ غلام بڑی پرسکون حالت میں گھوم رہا ہے. ہم نے اس کو پوچھا کہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرے آقا کے پاس میرا جو سیٹ ہے، میرا جو مالک ہے، اس کے پاس بہت ساری گندم ہے، اس لیے مجھے فاقے کا بھوک کا ڈر ہی نہیں ہے. تو غلام کی بات سن کر خلیفہ نے کہا کہ یہ غلام اپنے جیسے ایک انسان پر بھروسہ کر کے مطمئن ہے، تو پھر ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کریں. بعض اوقات انسان کے کاروبار میں، نوکری میں یا حالات جیسے آج کل حالات ہو پریشانیاں بڑھتی ہیں، لیکن یاد رکھیے پیرس بھائی، اس ٹینشن کا جو علاج ہے نا وہ ہے یہ کہ بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہی اللہ کو پیارے. یعنی جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس لیے میں انسان آپ کو سمجھاؤں. یہ ایک شخص کسی آدمی کا کام کرتا تھا، ایک دن اس کے سیٹ نے سوچا کہ یہ جو میرا ملازم ہے یہ بڑی محنت کرتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے، تو کیوں نہ اس کی تنخواہ میں بڑھا دوں. تو جب مہینہ پورا ہوا تو اس نے اپنے ملازم کو بلایا اور کہا کہ تمہاری تنخواہ میں میں نے آج سے 5,000 روپے کا اضافہ کر دیا، یہ لو تمہاری تنخواہ. اس نے تنخواہ دی، ملازم نے لے کر جیب میں رکھ دی، کچھ بھی نہیں بولا، اس کو شکریہ بھی ادا نہیں کیا. اب سیٹ کو بڑا برا لگا کہ 5,000 روپے میں نے اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا اور اس نے تھینک یو نہیں بولا، شکریہ نہیں بولا. انتظار کرتا رہا کہ شاید تھوڑے دن کے بعد کہے، کچھ بھی نہیں کہا اس نے. آہستہ آہستہ سیٹ کا دماغ شارٹ ہو گیا. جب اگلا مہینہ آیا تو اس نے کہا بھائی بات سنو، پچھلے مہینے جو تنخواہ بڑھائی تھی نا 5,000 وہ میں نے کم کر دی ہے، یہ تو تمہاری پرانی تنخواہ ملے گی اب تم کو.
اس نے پھر لے کے رکھ لی، اب بھی کچھ نہیں بولا. اور شیخ بڑا حیران ہوا، اس کو تھوڑے دن کے بعد بلایا کہ بڑا عجیب آدمی ہے، تیرے 5,000 روپے تنخواہ بڑھائی تو نے شکریہ ادا نہیں کیا، تیرے 5,000 میں نے گھٹا دیے تو نے کوئی شکوہ نہیں کیا، تو آدمی کون ہے؟ اس نے کہا کہ سیٹھ بات سنو، پچھلے مہینے تم نے جب 5,000 پڑھائی تھی نا تو 2 دن پہلے میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ بیٹا آیا ہے، اپنی روزی لے کر آیا ہے، اور اس بار میں تم نے 5,000 کم کر کے ایک ہفتے پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں نے دل میں سوچا کہ والد کی روزی تھی، وہ والد اپنے ساتھ لے گئے، تو کون ہوتا ہے بڑھانے گھٹانے والا؟ مجھے جب ضرورت ہوگی میرا رب مجھے عطا فرمائے. اب آپ سوچیں میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ اگر ہماری یہ سوچ بن جاتی ہے کہ جو میری حاجت ہوگی، جو میری ضرورت ہوگی وہ میرا رب مجھے عطا فرمائے گا، تو بتائیں کسی چیز کا ٹینشن ہے؟ تو مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا ہوتی ہے، بڑی نادانی ہوتی ہے. جی ہاں، آج کل معاشرے میں ہے ایسا، کسی کی بیٹیاں پیدا ہو جائیں 1 2 3 بالکل اس کا دماغ شارٹ ہو جاتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بیویوں کو طلاق دے دیتے، مارتے، قتل کر دیتے، پیدا ہونے والی بچی کو دفن کر دیتے. یہ آج کل کے حالات ہیں کہ اب کے بعد اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا، اب کے بعد تجھے بیٹی پیدا ہوئی اس کو مار ڈالیں گے، سسرالی کو جلا دیتے، بہوؤں کو. طلاقیں ہو گئی ہمارے معاشرے میں. تو مسلمان کہلانے والا گویا اس دور کی طرف جا رہا ہے، اس جہالت کا دور کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ کفار جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو ہم مسلمان ہیں. یاد رکھیے قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. تو گویا دنیا میں جو آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور یہ یاد رکھیے جو انسان کے نصیب مقدر میں ہے وہ اس کو ضرور ملتا ہے. لیکن یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ ہماری بیکار قسم کی سوچ بن جاتی ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں عافیت نصیب فرمائے. یہ ضرور یاد دعا کیا کریں کہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں. اللہ پاک ہمیں امتحان سے محفوظ فرمائے اور دعا کیا کریں. اور یہ خاص کر پیارے اسلام بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے نا رمضان کا، یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، بہت بابرکت. یعنی یہاں تک حدیثوں میں فرمایا گیا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر بندوں کو علم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے سحر کا وقت ہو، سحری کا وقت ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ میری مشکلات کو آسان کر، اے اللہ ہمارے گھروں سے بیماریاں دور فرما، اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے، اے مالک مجھے بھی نیک بنا دے، میری بری عادتیں ختم ہو جائے، میری رزق کی بے برکتیاں ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائے، ہمارے مسلمانوں میں آپس میں محبتیں اور پیار ہو جائے. یہ دعا کیا کریں، افطار کا وقت ہو دعا کیا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں. اور یہ وہ مہینہ ہے یاد رکھیے پیارے اسلام کہ جس میں حدیث کے مطابق روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا. اور جب شب جمعہ آتی ہے، جمعرات کو جیسے سورج غروب ہوتا ہے، جمعے کی رات جیسے شروع ہوتی ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ ہر لمحے میں 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد ہیں. یہ بخشش کا، مغفرت کا، رحمت کا مبارک مہینہ ہے. اس میں رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور اپنا مغفرت نہ کرے. لہذا اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ ملا ہے، تو ہم اس کی قدر کریں، اس میں عبادت کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اور اگر اس معاملے میں کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کریں. اور یاد رکھیے کہ یہ مہینہ جس کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے، اس کے روزے فرض ہیں. ہر مسلمان آپ کے بالغ پر روزے فرض ہیں. جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا یہ گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو پورے روزے رکھنے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تراویح کی پابندی کرنی ہے، تراویح بھی پوری پڑھنی ہے. ایسا نہیں ہے
اتنا 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ پڑھ لی تو اتنا تراویح چھوٹی ہوگی نہیں، جتنے روزے ہیں اتنی تراویح پڑھ لی۔ اور اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ یا اللہ جس طرح رمضان میں مسجدوں کی طرف میرا دل مائل ہو جاتا ہے، نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں، مولا غیر رمضان میں بھی مجھے نمازی بنا ہے، ایسا ہمارا نمازوں میں دل لگ جائے کہ اب پکے سچے نمازی بن جائے، رمضان کی ایسی محبت دل میں ہو جائے، پھر قرآن پڑھیں۔ آپ کہیں گے جناب قرآن پڑھنا نہیں آتا، ماشاءاللہ دعوت اسلامی ہے نا آپ کے پاس، یہ آپ کے برابر میں فیضان مدینہ، سبحان اللہ، دنیا بھر سے اس سے فیضیاب ہو رہے، تو یہاں کے اسلامی بھائی جو آتا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھا دیں، فی سبیل اللہ قرآن بھی پڑھا دیں گے، نماز بھی سکھا دیں گے، دیگر ضروری باتیں دعوت اسلامی میں انشاءاللہ بھی سکھائیں گے۔ تو اس طرح سے میرے پیارے اسلامی دین کی باتیں سیکھیں، اور بھی باتیں بہت ہیں لیکن ظاہر مختصر سا وقت ہے، میں صرف آپ سے دعوت پیش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر خوب نیکی کے کام کرنا سیکھیں، اور پھر اگر توفیق دے بلکہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہم قبول ہو جائیں، لیکن دین کا کام تو ہوتا رہے گا، اللہ پاک جس سے محبت کرے گا، جس سے پسند فرمائے گا، اس سے دین کی مقام لے گا، ہم بھی تو قبول ہو جائیں، ہماری اولاد قبول ہو جائے، ہماری اولاد قبول ہو جائے کہ ہمارے بچے حافظ بن جائے، ہمارے بچے عالم بن جائے، ہمارے بچے دین کے مبلغ بن جائے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدارس ہیں، جامعات ہیں، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دلائیں۔ آپ کہیں گے ہمارے اجتماع نہیں ہوتے، آج میرے ساتھ آئے ہیں سارے ذمہ دار، پتہ نہیں الگ سے آتے کہ نہیں آتے، تو آج موجود ہیں، ان سے پکڑ کر کہ بھائی ہمارے یہاں مدرسہ کھلواؤ، ہمارے یہاں بچیوں کا مدرسہ کھلواؤ، تو انشاءاللہ خوب نیکی کی دعوت عام ہوگی، اور اللہ پاک کرم فرمائے، ہمارے اس پورے علاقے میں خوب سنتوں کی بہاریں آ جائیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کی دعوت ضرور ہونا، مدنی چینل ضرور دیکھا، ماشاءاللہ بہترین ایک سلسلہ ہے، جس وقت اس کو آن کریں گے نیکی کی دعوت ملے گی، تو خاص کر افطار کے وقت، خاص کر مدنی مذاکرے یہ ضرور دیکھیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق